اللہ 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 الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے جسم میں سب سے بہترین اگر نعمت اللہ کی کوئی ہے تو وہ انسان کی آنکھ ہے۔ آنکھ ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر انسان سے یہ بینائی چھین لی جائے تو انسان کسی نعمت کو دیکھ نہیں سکتا، اسے اپنے رشتوں کا ہی نہیں پتہ ہوتا۔ ایک اندھا آدمی تھا جو پیدائشی اندھا تھا، جب وہ یہاں کسی تبلیغی جماعت کے ساتھ آیا تو اس سے یہ سوال کیا کہ آپ ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہوئے، آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ سب سے بڑی خواہش زندگی کی کیا رکھتے ہیں، تو وہ نابینا کہنے لگا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ آنکھوں کی نعمت عطا کر دیں، میں ان آنکھوں کے ساتھ اپنی والدہ کو دیکھ سکوں جس نے مجھے پیدا کیا، میری پرورش کی، اور اللہ کے رسول نے جس کو جنت کہا، لیکن میں حسرت کرتا ہوں میں نے آج تک اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھا کیونکہ آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں کہ آج انسان اس نعمت سے غافل ہے۔ آج جو عمل آپ کو دینا ہے، ایک مجرب عمل، کہ انسان کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے، کمزور ہو جائے یا بالکل ختم ہو جائے، موتیا اتر آئے، تو انسان یہ عمل مجرب کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھوں کی بینائی کو واپس لوٹا دیں گے۔ یہ آنکھیں جو ہیں یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہیں، قرآن حکیم کے اندر اس کا بے شمار جگہوں پہ ذکر ہے۔ بلکہ ایک نابینا صحابی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی سورہ عبس کو نازل کیا کہ وہ نابینا اتنی عزت والا اللہ کے نزدیک تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میرے نبی عبس و تولی، آپ اس سے چہرہ کیوں پھیرتے ہیں جو آنکھوں سے محروم ہے لیکن دل اس کا منور ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے آنکھوں کا اندھا، ایک ہوتا ہے دل کا اندھا۔ بصارت نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن بصیرت انسان سے کھو نہیں جانی چاہیے۔ آج انسان بصارت والے ہیں لیکن بصیرت والے نہیں ہیں۔ اب وہ صحابی آنکھوں سے نابینا تھے، قرآن حکیم نے ان کو نابینا کہا ہے، اعمیٰ، لیکن ان کو نابینا کہا جائے گا۔ آنکھوں کی بینائی نہیں تھی لیکن دل ان کا اتنا بینا منور تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، بوڑھے صحابی کو، جب آپ تبوک پہ تشریف لے گئے تو آپ نابینا صحابی کو اپنے مصلی پہ چھوڑ کے گئے۔ بلکہ ویسے کرنی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لاتے ہیں تو آپ علیہ السلام نہیں تھے مدینہ میں، تبوک میں تھے، تو یہی نابینا صحابی تھے جن کے ہاتھ پہ آپ نے آ کر یہ میسج چھوڑا تھا کہ حضور کو میرا سلام کہنا، میری والدہ بوڑھی ہیں، میں ان کی وجہ سے واپس جا رہا ہوں۔ تو وہ عبداللہ بن ام مکتوم صحابی تھے۔ اب دل ان کا کتنا منور ہے کہ حضور ان کو اپنا نائب بنا کے جا رہے ہیں، تو اس لیے کسی کو اندھا یوں کہنا ایک دم بے ادبی میں بھی آتا ہے۔ جیسے قرآن حکیم کے اندر ہے، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے فراق میں، یوسف علیہ السلام کے فراق میں روتے روتے آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، قرآن نے کہا ان کی آنکھیں بالکل خشک ہو گئی تھیں، آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، لیکن آپ اندھا نہ کہیں، آپ کے بینائی چلی گئی، چونکہ نبی کا ادب آ جاتا ہے بیچ میں، صحابی کا ادب آ جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ ہماری آنکھوں کی بینائی اگر کمزور ہو جائے، نظر کمزور ہو جائے، آج چونکہ یہ معاملہ سب سے زیادہ ہے کہ آنکھوں کی بینائی دن بدن سب کی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں کئی چیزوں کا دخل ہے، بہت سی چیزوں کا دخل ہے، خوراک کا بھی، پھر انٹرنیٹ زیادہ استعمال کرنا، زیادہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنا، سکرین کو بالکل آنکھوں کے پاس رکھنا،
اور پھر ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان سر کی مالش نہیں کرتا، دماغ خشک رہتا ہے۔ پہلے آنکھوں میں سرما لگاتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آنکھیں صاف رہتی تھیں، بینائی مضبوط ہوتی تھی۔ پھر مسواک کیا جاتا تھا، مسواک کرنے والے کی نظر موت تک کمزور نہیں ہوتی اگر جو صحیح مسواک کرے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب آپ دیکھیے آج بھی بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں، ہم نے ایسے بوڑھے لوگ بھی دیکھے یہاں ملک میں بھی بیرون ملک میں بھی جن کی عمر 100 سال سے متجاوز ہے، لیکن بینائی ان کی فٹ ہے، کیونکہ مسواک کیا، سنت کے مطابق اپنی آنکھوں میں سرما لگایا، اور پھر جو ہے سر کی مالش کی، کھانے کا استعمال کیا۔ یہ میں کچھ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے الائچی ہے، الائچی کو آپ اگر کم از کم دن میں 1-2 بار کھا لیں چبا کر، چھوٹی الائچی کو، آپ کے آنکھوں کی بینائی موت تک کم نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے طب نبوی کے اندر ان چیزوں کی افادیت کو بیان فرمایا ہے۔ اب یہ سونف ہیں، یہ چیزیں ہیں، لیکن عمل کیا ہے؟ عمل مجرب یہ ہے کہ آپ اگر ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ قاف کی آیت کریمہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيد، یہ آیت کریمہ 3 بار پڑھ کے اپنی انگلیوں پہ تھتکاریں تھوڑا سا، اور اس کے بعد آنکھوں پہ وہ تھوک لگا لیں۔ یہ عمل اگر آپ ریگولر کریں اور اپنا معمول بنا لیں، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بالکل آنکھوں کی بینائی اتنی ویک ہو گئی تھی کہ ان کو یوں سامنے بھی نظر نہیں آتا تھا ہاتھ کیا جائے۔ جب اس عمل کو انہوں نے ریگولر کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آنکھوں کو منور کر دیا، روشن کر دیا۔ آیت بہت آسان ہے، آپ سب پڑھ لیں ذرا ایک بار، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيد۔ اب یہ آیت کتنی آسان ہے، آپ یاد کر لیں، سورہ قاف کے اندر ہے، اور آپ کو انشاءاللہ یہ آیت، اچھا اب یہ تو نماز کے بعد کا ہے کہ 3 بار کم از کم اس کو آپ اپنی انگلیوں پہ معمول بنا لیں، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، جو بھی ہے۔ اگر یہی آیت کریمہ پانی پر 70 بار دم کی جائے اور تیل پر بھی دم کی جائے، اور اس آدمی کو جس کی آنکھوں میں کمزوری آ گئی ہے، اگر موتیا آ گیا ہے، تو اس کے تیل سے پورے سر کی صحیح مالش کی جائے، اور ساتھ ہی یہ پانی وہ پیے، ریگولر پیے۔ زمزم کا ہو تو بہت اچھا ہے، اور آنکھوں میں لگائے بھی زمزم کا پانی۔ انشاءاللہ العزیز 40 دن یہ عمل کر لے، اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھوں کو منور کر دیں گے انشاءاللہ۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، یہ بہت عمل مجرب ہے۔ اب یہ دیکھیں چھوٹا سا عمل ہے، ہم جو ہے اینک ایک دم لگا لیتے ہیں، ذرا سا آنکھوں چکراتی ہیں، ہم ایک دم جو ہے اس پہ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، اور ایک دم جو ہے ہمیں فوراً وہ جیسے کہتا ہے ہم فوراً اسی پہ جو ہے نا اینک لگا لی، پھر فوراً جو ہے نا اس کی باتوں پہ چلے، میڈیسن کھانی شروع کی، تو مزید سے مزید ایک دم جو ہے میڈیسن کی طرف جانا یا ان چیزوں کی طرف جانا، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ میرا خود کئی بار ہوا، چونکہ بار بار کرنا ہوتا ہے، اپنا لکھنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے، بہت سے مشاغل ہوتے ہیں، تو آنکھ پہ کئی بار بوجھ ہوا۔ اچھا ایسے ہوا کہ دھندلا پن شروع ہو گیا۔ ہمارے یہاں ڈی ایچ اے میں بہت بڑا ہاسپٹل ہے، ان کے ہمارے ماشاءاللہ آتے ہیں، بہت اچھے دوست ہیں ڈاکٹر جو ان کے ہیڈ ہیں، مالک، تو مجھے کہنے لگے نہیں آپ ایک بار مجھے چیک اپ کروائیں۔ میں نے یہ عمل خود کیا، اور کر کے میں نے کہا اچھا، میں چیک اپ کروایا۔ وہ اتنے حیران ہوئے کہ مجھے وہ سیٹ پہ بٹھا کے کہنے لگے آپ یہ پڑھیں، پہلا سٹیپ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، آخری والا تو کوئی نہیں پڑھ سکتا، ہوتا ہی نہیں ہے اس میں۔ الحمدللہ میں نے آخری بھی پڑھ لیا۔ وہ مجھے کہنے لگے آپ کی تو الحمدللہ نظر جو ہے وہ ماشاءاللہ ایکسٹرا ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کا کرم ہے یہ۔ تو میں نے کہا یہ صرف اس آیت کریمہ کا کمال ہے، اس آیت کریمہ کا۔ ہمارا یقین آیات پہ آ جائے، ہمارا یقین دوائیوں پر ہے، ڈاکٹر پر ہے، انسانوں پر ہے، مخلوق پر ہے۔ ہم
اپنے پر عمل نہیں کرتے ان چیزوں کا، لوگوں کو بتانا تب ہوتا ہے۔ میں الحمدللہ اکثر اعمال وہ ہوتے ہیں جو بزرگوں سے لیے ہوں یا خود اپنے عمل میں لائے ہوں، اور اس کا اللہ کے فضل سے پھر فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ آیت اتنی آپ نے کئی بار سنی ہوگی، یہ آیت کئی بار آپ نے کئی لوگوں سے، لیکن میں آپ کو اس کا افادیت بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ اس کو ترتیب سے کریں گے، آپ کو اللہ نے ایسا، نظر کا مسئلہ بچوں کو اکثر ہوتا ہے، آپ یہ آیت بچوں کو پلائیں، عورتیں پئیں، دماغ بھی قوی ہوگا، بینائی بھی قوی ہوگی اس سے۔ وآخر دعوانا